20-30 ہزار ریولیوشنری ہم مجاہدین لے آئے ہیں یہاں. ہم نے طالبان کو ٹرین کر کے افغانستان میں بھیج دیا ہوا ہے. کیا ہوگا ان کا؟ پیس کیسے لائی جائے گی؟ فتح کے بعد پیس کیسے آئے گی؟ کہ آپ نے یہ ونڈو کھولی ان سے نیگوشیٹ کرنے کی. اب یہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو واپس لے کے جاؤ. ان کے کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے اور جس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے. اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان نے کہا واپس لے کے آؤ، آپ کے لوگ ہیں. اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئے تو ہمارے پاس کیا چوائسز؟ یا تو پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیتا اور 35-40 ہزار لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بیوی بچے ملا کے، یا پھر ان سے کسی طرح کوئی سیٹلمنٹ کرتا ریہیبلیٹیشن کی. ریہیبلیٹیٹ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ریہیبلیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی سسٹمیٹکلی ان کو معاشرے میں واپس لے کے آتے مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی مدد سے. لیکن مقامی عمران خان صاحب جو خیبر پختونخوا ہے یا جو پیریفرل ہم جن کو ایریاز کہتے ہیں وزیرستان یا ادھر بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے اس بارے میں کہ ہم نہیں کسی بھی طرح سے پاکستانی طالبان کی پریزنس کو قبول کریں گے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب افغانستان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو واپس لو تو کیا کرتا پاکستان؟ آپ نے ان کو انجیکشن تو لگا دیا تبدیلی کا، انقلاب کا، روس کے خلاف جنگ کرنے کا. سر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ میں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ملا عمر، حکمت یار، احمد شاہ مسعود جیسے لوگوں کو ٹریننگ دی. اب تک آپ نے 95,000 لوگوں کو ٹریننگ دی. ہم ٹریننگ بھی دیتے تھے. ہم ان کی پاکستان کی فوج نے 95,000 افراد کو ٹریننگ دی. بھٹو صاحب نے ٹرین کر کے لوگوں کو بھیجا، وہاں پہ انہوں نے جلال آباد میں کارروائیاں کی. طالبان تو آپ ہی نے کھڑا کیا. نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھڑے کیے نہیں، ہم نے انکریج نہیں کیا، مگر جب وہ آئے تھے تو ایک مدت کے لیے ہم سب سمجھتے تھے ہو سکتا ہے یہ لوگ امن لے آئے. بندوق والے امن کا جس کو آپ نے بندوق کے سر پہ. اوکے، پیپلز پارٹی کے دور میں جب طالبان آئے وہ ایک نیشنل گروپ تھے. پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد وہ ایک ٹرانس نیشنل گروپ بن گئے اور القاعدہ کو دعوت دی ہے اور انٹرنیشنل وار شروع کی. طالبان کو آپ نے اس کو نیشنل گروپ کیسے مانا؟ کیا سمجھ کے انکریج کیا؟ وہ ایک انڈیجنس، وہ خود ہی آئے تھے، وہ ایک انڈیجنس گروپ تھے اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا، امریکن کا بھی تھا، سب کا رابطہ ان کے ساتھ ابتدا میں تھا. طالبان وہ مجاہدین تھے بہت تھے نا. پہلے CIA تھی، پھر ISI بنی، پھر مجاہدین بنی، پھر طالبان بنے، پھر القاعدہ بنے، ابھی پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں باجور میں اور علاقوں میں. دیکھیں جب کشمیر کا بارڈر ٹھنڈا ہوتا ہے تو سرحد کا بارڈر گرم ہوتا ہے، جب سرحد کا بارڈر گرم ہوتا ہے تو کشمیر کا بارڈر گرم ہوتا ہے. کشمیر کو لگتا ہے ابھی ٹھنڈا ہے بارڈر آپ کو، اس لیے وہ افغان کا بارڈر گرم ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں. کلیئرلی بتایا نا ہمیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں. ایک ریلیجس ملیٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے. ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے. ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا. وہ ہمارے ہیرو تھے. یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی، 80s کا ہیرو ہے. اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا. CIA کا بھی تھا شاید. یہ ظاہری ہمارا ہیرو. اب ماحول تبدیل ہو گیا، اب وہ ہیرو جو ہے وہ ویلن بن گئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا جنتا ٹیررزم یہ کنورٹ ہو گیا ہے ٹیررزم میں. ایک مجاہدین ایکٹیویٹی ایک پازیٹیو اس کا امپیکٹ نیریٹو دنیا میں بدل گیا. ہمیں مار رہے ہیں، ہم ہی لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان میں انہی کے لوگ ملوث ہو گئے، اس لیے یہ نیگیٹو ہو گیا. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ آپ کے 15 اکاؤنٹس تھے جس میں 8 کروڑ سے زیادہ آپ کے کیش تھا. 8 کروڑ روپے آپ کے ان اکاؤنٹس میں تھے. آپ کا ایک ماشاءاللہ بڑا زبردست فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں وچ از ورتھ کروڑس. آپ نے لندن میں پراپرٹی لی، آپ رہتے رہے، اب آپ دبئی میں ہیں. اٹس اے ویری لیوش لائف اسٹائل ماشاءاللہ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر اے سمپل گورنمنٹ سرونٹ. یہ کہاں سے آپ نے افورڈ کیا؟ کہاں سے یہ کروڑوں روپے، یہ جائیدادیں، یہ کس طرح؟ یہ بالکل میں بتانا چاہوں گا، کروڑ روپے کی تو ایک کنال کے اوپر یا 10 مرلے کے اوپر اگر آپ گھر بنا لیں گے وہ بھی آج کل 1 کروڑ کا ہے. جب انتخابات کرائے جائیں تو ان کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جائے. نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ فراڈ ہو گیا. جو ہارے گا، جو بھی ہارے گا، اس نے فراڈ ہی کہنا ہے. نغواړي پاکستان امن که پاکستان امن وغواړي پاکستان د خپل 22 کروڑ عوامو ته وایي چې په جاني خیلو کې یا په وزیرستان کې یا په باجوړ کې یا په بل ځای کې دهشتګردي دا ریاست په کمزور دی. زه تسلی تعالی در کوم چې خلک به خپل کورونه خرڅ کړي، دې ریاست له چندي ورکړي، دې ریاست سره مرسته وکړي، خو دهشتګردۍ زغملو ته، جنگ برداشت کولو ته یو بشر نه دی تیار. لہذا دا ګناه د ریاست ته او دا موږ په جار ټوله دنیا ته وایو. موږ دې ریاست ته بار بار دا خبره کوو چې دنیا در باندې اعتماد نه کوي، دنیا په ګری لیسټ کې اچولې. دا आवाज اوس دنیا دې نه پورته کوي، دا आवाज بر دې ځنه پورته کیږي او دار کور نه به پورته کیږي چې دا ریاست په دې دهشتګردۍ کې ملګری دی. دا دوغلاپن کوي. دا نن چې افغانستان سره دوی په 100 ارب روپۍ په باړو لګولې، ولې موږ پښتانه په دې خبرو نه پوهیږو؟
چې گاوند سره دوستی پکار دا او که گاوند سره دشمنی پکار دا. دیوال چې دی وکړو دا یې دی له وکړو چې دلته دا حکومت فیصله ده د دې ریاست چې ټول عمر به د افغانستان سره دشمنی کوو. داسې ملک کې ژوند کوو چې دلته د ټوپک روزګار روان دی، دلته د بارودو روزګار روان دی، دلته د خودکشو حملو باندې ډالر پیدا کیږي او بیا په هغه خوره د امن اواز اوچتول په خپله لیونتوب دی. خو موږ لیوني که څوک په دار یېروي موږ ته د یار د زلفو تار ښکاري.